دو افراد سے بیعت ہونا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بعض حالات میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارے اسماعیل علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے، حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، اس لیے قادریہ راشدیہ دین پور شریف سے ان کا سلسلہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت تھے۔ ان کے دونوں مشائخ حضرت لاہوری اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ ایک جگہ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کی مجالس اٹینڈ کرتے تھے، تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دونوں طرف سے انہیں خلافت ملی تھی، اس لیے اصولاً حرج نہیں۔ لیکن تصوف میں جو ڈائنامائٹ ہو جاتا ہے اور وہ آدمی ساری زندگی بالکل صوفی ہو ہی نہیں سکتا، دو تین چیزیں اس میں ہیں۔ ایک بنیادی طور پہ جہاں سے اسے فیض پہنچتا ہے جن مشائخ سے، ان میں وہ قائم کرنے لگے کہ یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ کم اچھا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے، کوئی شے کسی ذریعے سے کسی کو پاک نہیں کرتا، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا دل پاک کرتا ہے۔ یہ تقابل کرنا، یہ آخر کار انسان کو طریقت کا مرتد بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا ڈائنامائٹ ہوتا ہے جب اپنے شیخ کے افعال پر اعتراض کرتا ہے، تباہ کن چیز ہے، بالکل اس پہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، دور سے سلام بھی نہ کرے، وہ گزر جائے، سلام کرے گا تو ایک تعلق تو شیخ سے ہوگا نا، وہ بھی نہ رکھے۔ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے، ہر چگیرد علتی لت شول، ہر وہ آدمی جو خود ناقص ہوتا ہے نا، اس سے نقائص ہی کا اظہار ہوتا ہے، اچھے سے اچھا کام کرتا ہے تو بھی خراب کرتا ہے، اور جب آدمی کامل ہو جاتا ہے غیرت شعور، تو وہ بظاہر جو برا کام بھی کرتا ہے اس پہ بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ شیخ نے برائی کی ہے بظاہر، لیکن وہ جانتا ہے، اس کا علم اور اس کا تقوی اسے بتاتا ہے کہ حضرت اس وقت کیا کرنا ہے، اس پہ بھی اللہ کے ہاں سے اجر پاتا ہے۔ اور جو آدمی اعتراضات کرتا ہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، جب تربیت نہیں ہوتی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ رہ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، شیخ کی نیت اور ان کے ذاتی افعال کی کھوج لگانا نہیں ہو سکتا۔ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ختم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ذاتی حالات کی کھوج لگانے بیٹھ جائے، اور جب اس واقعے کو پڑھے گا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرا اور فرمایا لوگوں بیٹھو میں آتا ہوں، اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا عصر ہو گئی، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 60 برس کے قریب ہوگی یا 63 کے ہی ہوں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میرے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور میں تنہائی میں گیا، اور مجھے ڈر تھا جب میں تحیات للہ پڑھ رہا تھا کہ میرے جسم سے کوئی خراب چیز، اس کی وجہ سے میرا وضو نہ رہا ہو، تو میں نے جا کے تنہائی میں اپنے کپڑے وغیرہ دیکھے تو میں پاک تھا، اس سے میں نے کہا نماز ہو۔ اب اس پہ 100 اعتراض شیعہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے یا کیا سوچ رہے تھے، ولیعذ باللہ یہ نجی زندگی ہے نا، اب اس میں پڑھ جاؤ، اور جب تک ایمان برباد نہ کر بیٹھو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ چھوڑنا۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو صوفی نہیں بننا چاہیے۔